ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدری چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے کہ اللہ پاک نے ایک فرشتہ ایسا جس کو تمام لوگوں کی وہ آوازیں سنتا ہے، اور جو بھی میرا امتی کہیں بھی درود پڑھتا ہے تو اس کی آواز اس تک پہنچتی ہے، پھر جب اس تک پہنچتی ہے تو وہ میری بارگاہ میں یوں پیش کرتا ہے کہ یہ فلاں کا بیٹا فلاں شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اس فرشتے کو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے، تو پھر نبی کریم علیہ السلام کو اللہ پاک نے کتنا علم دیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ذوق شوق کے ساتھ درود و سلام کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ بہت سے سوال جواب کی صورت میں علم دین سیکھنے کو ملے گا۔ ہمارے آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہیں مفتی محمد سعید عطاری صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج گرامی؟ الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ سعید صاحب جی، 2 دن ایام ابھی قریب آ رہے ہیں، تو لاکھوں لاکھ بلکہ کہیں کروڑوں لوگ وہ قربانی کو ادا کرنے کے لیے ایک نیت بنائے ہوئے ہوتے ہیں، کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے قربانیاں اللہ کی راہ میں پیش کرنی ہے۔ تو قربانی کے حوالے سے بھی ظاہر جب جاتے ہیں جانور کی خریداری ہوتی ہے تو اس سے بھی کئی شرعی مسائل ایسے درپیش ہوتے ہیں کہ خریداری سے ہی وہ متعلق ہو جاتے ہیں، تو میں چاہوں گا کچھ اس پر آپ گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پہلے تو ہر شخص کو یہ غور کرنا ہے کہ آیا مجھ پر قربانی واجب بھی ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ اور میرے گھر میں جتنے بھی افراد ہیں بالغ، کیا ان پر بھی قربانی واجب ہے یا نہیں۔ قربانی جو ہے ہر بالغ مقیم مرد و عورت جو مالک نصاب ہو اس پر واجب ہوتی ہے۔ مالک نصاب سے مراد یہاں یہ ہے کہ کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر حاجت سے زائد رقم ہو، یا اتنی مالیت کا ضرورت سے زائد سامان ہو، تو اس پر جو ہے قربانی واجب ہوتی ہے۔ اب 52.5 تولہ چاندی آپ یہ لگا لیں، تقریباً 1,80,000 کم و بیش یہ بن رہی ہے آج کل یہ بن رہی ہے۔ تو یہ قربانی کے دنوں میں دیکھنا پڑے گا اس وقت کیا ریٹ چل رہے ہیں، تو اصل اعتبار 52.5 تولہ چاندی کا رکھیں۔ یعنی یہ کم از کم آپ بتا رہے ہیں کہ یعنی یہاں سے شروع ہوتا ہے، سٹارٹ سلسلہ ہے۔ تو اتنی مالیت کا ضرورت سے زائد کسی کے پاس سامان ہو، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ غور کیا جائے تو گھر کے کئی افراد پر قربانی واجب ہو رہی ہوتی ہے، یا انہوں نے کوئی بیسیاں ڈالی ہوتی ہیں، بیسی نہیں کھلی، اور بیسی میں اتنی رقم یا اس سے زائد رقم جمع کروا چکے ہوتے ہیں، یا اور بھی بہت سارے گھر کے اندر، یا کسی کے پاس ایسے کسی کا پلاٹ رکھا ہوا ہے، خالی پلاٹ ہے، رہتا اپنے گھر میں، خالی پلاٹ ہے، تو اگرچہ اپنے استعمال کے لیے اس کو ہی لیا ہو، لیکن وہ حاجت سے زائد کہلائے گا۔ قربانی کے معاملے میں اس پلاٹ کی وجہ سے اس پر قربانی واجب ہوگی، جبکہ اس کی قیمت عمومی طور پہ ظاہر ہے 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ ہی ہوتی ہے۔ یعنی پلاٹ اس نے ویسے ہی رکھا ہوا ہے کہ آگے جا کے گھر بنانا ہے، جی، ابھی وہ رینٹ پہ رہ رہا ہے یا کہیں بھی وہ رہ رہا ہے یا اپنے ماں باپ کے ساتھ رہ رہا ہے، تو اس کے لیے بھی وہ حاجت سے زائد ہے۔ جی، حاجت سے زائد۔ اچھا، تو اس پر اس وجہ سے جو ہے قربانی واجب ہوگی۔ تو اولاً تو غور یہ کرنا ہے کہ بھائی قربانی واجب ہے یعنی نہیں سمجھ آتی تو علماء سے، دارالافتاء اہل سنت سے رہنمائی لے کے یہ معلومات کر لیں۔ اب قربانی یہ پتہ چل گیا کہ بھئی مجھ پر واجب ہے کہ میں نے قربانی کرنی ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ بھئی قربانی کرنی ہے تو اب کس طریقے سے کرنی ہے، کون سے جانور کی میں نے کرنی ہے قربانی، حصہ ڈالنا ہے یا الگ سے جانور لینا ہے، اس کی بھی معلومات، جانور ہو تو وہ کیسا ہونا چاہیے، اس کی بھی معلومات ہونا ضروری ہے۔ جیسے کہ قربانی کے جانور میں جو قربانی کے جانور 3 قسم کے ہیں،
جیسے کہ اونٹ ہو گیا، گائے ہو گئی اور ٹھیک۔ بکری ہو گئی، تو ان کی بھی شریعت نے عمر ایک بیان کی ہے کہ اونٹ 5 سال کا ہو، گائے 2 سال کی ہو، بکری جو ہے یا بکرا کم سے کم 1 سال کا ہو۔ تو ایک تو عمر کے لحاظ سے، پھر اس کی شرائط، پھر اس میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے۔ اس جانور میں جانور میں بڑا عیب ہوگا تو قربانی نہیں ہوگی، معمولی عیب ہے تو قربانی ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی۔ ٹھیک، تو کوشش یہ کی جائے کہ ایسا جانور خریدے کہ جس میں معمولی عیب بھی نہ ہو، صحیح۔ حدیث میں تعلیم یہی دی گئی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا لحاظ، اس کی معلومات یہ ہونا ضروری ہے تاکہ یہ شرعی طریقے سے، احسن طریقے سے جو ہے وہ قربانی کا جو وجوب ہے اس کی ادائیگی ہو سکے۔ اچھا، بہت آپ نے اچھی توجہ دلائی کہ سب سے پہلے تو اپنے آپ پہ غور کریں نا کہ جس کے پاس نصاب جمع ہے، اور ٹھیک ہے وہ ہم دیکھیں گے 10 ذوالحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12واں کی غروب آفتاب تک۔ جی جی لیکن ایک اگر ہم عام اندازہ لگائیں کہ گھر میں خواتین ہیں، ظاہر ان کا اگر حاجت سے زائد ایسے جہیز کے سامان یا جیولری یا سونا چاندی مکس کچھ بھی ایسے پڑے ہوئے، کیش پڑے ہوئے، تو یعنی ان کو بھی اپنے اوپر غور کرنا ہے اس حوالے سے، جی بالکل، گھر کے تمام افراد کو۔ ہر افراد کو غور کرنا ہے۔ نصاب وہی ہے، اب جیسے آپ نے جیولریز کا ذکر کیا، سونا تو ہوتا ہی ہے عورت کے پاس، اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے تو 7.5 تولہ اور 52.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ چاندی کے زائد کے برابر رقم یا حاجت سے زائد کوئی بھی سامان ہو۔ تو عمومی طور پہ خواتین کے پاس اگر 7.5 تولے سے کم سونا ہو تو ساتھ کچھ نہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، یا کچھ چاندی ہوگی یا رقم نہ بھی ہو، ضرور سے زیادہ کوئی نہ کوئی سامان ہوتا ہے، تو اس کو بھی ملا کر اگر ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کو پہنچتی ہے تو ان پر قربانی جو ہے واجب ہوگی۔ خواتین کو یہ سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے، وہ کہتے کچھ بھی نہیں ہے یعنی اگر اوورال بھی بات کریں یا مسئلہ پوچھتی ہیں تو یا اپنے کسی نمائندوں کو بھیج دیتی ہیں، یا گھر سے بیٹے کو بھیج دیا، شوہر کو بھیج دیا، تو وہ آ کر سرے سے ہی ٹوٹلی ہی انکار کرتے ہیں کہ بھئی سونا ہے 3 تولے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اچھا، زکوٰۃ کا معاملہ، چلے زکوٰۃ میں تو پھر بھی دیگر جو ساتھ ملائی جانے والی چیز ہے وہ اموال زکوٰۃ میں سے ہی ہو، یعنی سونے کے ساتھ کیش مل رہا ہے یا سونے کے ساتھ چاندی ہے، مال تجارت ہے، یہ چیزیں۔ لیکن قربانی میں تو کیش اور یہ چیزیں ضروری نہیں ہے، بلکہ حاجت سے زائد سامان بھی شامل ہو جائے گا۔ سامان بھی شامل ہو جائے گا۔ اس کی بھی کوئی ویلیو ہے کتنا سامان ہو حاجت سے زائد؟ دیکھیں، اگر سونے کو ہم ہٹا دیتے ہیں، صرف سامان کو لے لیتے ہیں، تو حاجت سے زائد جو سامان ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اچھا، لیکن اگر سونے کے ساتھ دیکھیں گے تو اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے بالفرض اور ضرورت سے زیادہ کچھ سامان ہے تو وہ کتنا بھی ہو، وہ سامان کا اب 52.5 تولہ چاندی ہونا ضروری نہیں، ٹھیک، وہ تھوڑا بہت بھی ہے تو ان کو ملا کر دیکھیں گے، اور فی زمانہ جب ملائیں گے 1 تولہ سونے کے ساتھ تو 52.5 تولہ چاندی سے زائد ہی ہو جائے گا۔ زائد ہی ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ ان کو زیادہ احتیاط کرنی کرنی ہوگی۔ جس کے پاس بھی سونا ہے، 1 تولہ ہے، 2 تولے ہیں، اس طرح ہیں، یہ کم بھی ہے، لیکن مکس کرنے سے اگر وہ 52.5 تولے چاندی کی رقم بن رہی ہے۔ ناظرین کرام، میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو یا کسی کو بھی مال جمع کرنے کا شوق ہو یا زیورات جمع کرنے کا شوق ہو تو پھر اسے چاہیے کہ وہ عبادات کی ادائیگی کا بھی شوق پیدا کر لیں، زکوٰۃ بھی ادا کرنے کا شوق پیدا کریں اور قربانیوں کا بھی۔ یعنی اگر ہم یوں کہیں کہ پاکستان میں رہنے والے یا ہم عوام کی بات کریں کہ اگر 50% لوگوں پر زکوٰۃ لازم ہو رہی ہے تو زکوٰۃ سے بڑھ کر قربانیاں لازم ہو رہی ہوں گی، یعنی قربانی کی طرف ہم جائیں گے تو وہ شاید 70-80% لوگوں پہ ہو رہی ہوگی۔ ایسا ہی ہے اگر دونوں کا ہم یوں موازنہ کریں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو زکوٰۃ دینے والے ہیں تو بعد کا لوگ سمجھ رہتے ہیں کہ بس زکوٰۃ بھی یہی دیتے ہیں تو یہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، یہ تو قربانیاں بھی انہی پر ہی ہیں۔ ہم نے اتنا گوشت کیا کرنا ہے، ہم نے اتنا سارا جانور کیا، تو یہاں گوشت تو مقصد ہے نہیں ہے، اپنا قربانی کا واجب ادا کرنا ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، وہ یہی زکوٰۃ کی طرح سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے وغیرہ نہیں ہے اتنے ہیں، نہ ہمارے پاس کوئی سونا چاندی ہے، لیکن اس طرح توجہ نہیں ہوتی کہ بھی زمینیں بھی تو ہیں، وراثت میں پڑی زمینیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر چیزیں بھی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ان پر قربانی واجب ہو رہی ہے، تو اس طرح عمومی طور پہ توجہ نہیں ہوتی۔ تو یہ معلومات ہر ایک کو لے لینی چاہیے اپنے اعتبار سے، کسی عالم صاحب سے، مفتی صاحب سے یہ رہنمائی لے لے کہ آیا مجھ پہ قربانی
یہ میرے گھر والوں پہ قربانی واجب ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ہے اب لوگ گھوڑے سوار، جو قربانی کے ہی موضوع پر پورے احکامات کے اوپر مشتمل ہے. اس رسالے کو اسی طریقے سے دارالافتاء اہل سنت سے باقاعدہ ایک پوری کتاب جو ویب سائٹ پر بھی موجود ہے، عام وائرل بھی ہے، تو جس میں قربانی کے فتاوی ہیں قربانی کے احکامات کے حوالے سے، تو اس کتاب کو حاصل کیجئے. اور پھر بھی آپ کو کچھ پیچیدگی ہے یا وضاحت لینی ہے، دارالفتاء اہل سنت کا نمبر اپنے پاس رکھیے اور اس پر آپ رہنمائی لیں، لیکن پہلے سے آپ ان مسائل کو جان لیں تاکہ ہم اپنی قربانیوں کا بھی اہتمام بہرحال کر سکیں. کچھ ایس ایم ایس کی طرف بڑھتے ہیں. سعید صاحب، سوال یہ ہے کہ نماز میں کتنی آواز سے قرات کرنا واجب ہے سری اور جہری نمازوں کے اعتبار سے؟ اتنی آواز تو ہونا ضروری ہے. اب کوئی شخص تنہا نماز پڑھ رہا ہے، چاہے وہ سری نماز پڑھ رہا ہو یا جہری نماز، کوئی بھی نماز پڑھ رہا ہو، تنہا نماز پڑھ رہا ہے، تو اتنی آواز سے قرات ضروری ہے کہ اس کے کانوں تک وہ آ سکے. ٹھیک، یعنی اس قابل ہو کہ اگر کوئی شور و غل نہیں ہو رہا، کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کے کانوں تک وہ آواز آئے. اگر اتنی بھی آواز نہیں نکالتا، دل ہی دل میں وہ پڑھتا ہے، تو اس صورت میں اس کی نماز ہی نہیں ہوئی، یعنی قرات ہی نہیں ہوئی تو نماز ہی نہیں ہوگی. تو کم سے کم اتنی آواز ہونا ضروری ہے کہ اپنے کانوں تک آواز آ جائے. کم از کم اتنی آواز ہے. اچھا، یہ تو آپ نے ایک لمٹ بیان کر دی ہے. تو جہری کے لیے جیسے سری اور جہری کہا، اب چلیں لیکن وہ اپنی تو نماز. امام کے لحاظ سے ہوتا ہے نا، کہ امام کے لیے جہری نماز میں جہر واجب ہے، ٹھیک، سری نماز میں سر واجب ہے. لیکن عام جو تنہا نماز پڑھ رہے ہیں، وہ جہری نماز میں جو مرد حضرات ہیں وہ جہر کر سکتے ہیں، ان کو اختیار ہے. جہری کرنا چاہیں تو اتنی آواز، جہر میں کم سے کم یہ ہے کہ جیسے پچھلی صف میں کوئی کھڑا ہو شخص، اس تک آواز پہنچ جائے. صحیح، ٹھیک ہے نا. تو جہری اگر کرنا چاہیں، لیکن لازم اس پر نہیں ہے، اختیار ہے. تنہا نماز پڑھنے والے کے لیے لازم میں سے یہ ہے، دونوں صورتوں میں، چاہے وہ جہری ہو سری ہو، کہ اتنی آواز ہونی چاہیے جو اس کے کانوں تک آنے کے قابل ہو، یعنی کانوں تک پہنچ سکے. باقی امام کے لیے وہ ایک ہے کہ اس پر واجب ہوتا ہے کہ جہری نماز میں جہر کرے اور سر میں سر کرے. ٹھیک ہے. وہ کچھ امام کے لیے احکامات یا جماعت کے لیے جو تھا، جماعت کے لیے سری مطلب ہوتا ہے کہ آہستہ آواز سے، اور جہرن ہوتا ہے کہ بلند آواز سے، اور اس کی بھی مقدار بیان کی، یعنی ادنا درجہ بیان کیا کہ پچھلی صف میں لوگوں کو آواز پہنچ جائے. لیکن سری جو آہستہ ہے تو اس میں بھی صرف ہونٹ ہلانا نہیں ہے کہ ہم ہونٹ ہلاتے رہیں اور پڑھیں نہیں، بلکہ اتنی آواز سے پڑھنا کہ آپ کے اپنے کان سن لیں، یہ ضروری ہے، پھر ہی پڑھنا کہلائے گا. اور اپنے کان سن لیں، اگر کوئی شور غل نہیں ہو رہا، سائڈ پہ کوئی اور ایسا شور شرابہ نہیں ہے، بآسانی آپ سن سکتے ہیں، تو اتنی آواز سے ہو. یعنی اب میں اس لیے مثال دے رہا ہوں، اب جنریٹر چل رہا ہے تو آپ نے آہستہ بھی پڑھا تو آپ کو آواز شاید نہ آئے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ آپ زور زور سے پڑھنا شروع کر دیں کہ آپ کو آواز آئے. اگر جنریٹر بند ہو جائے تو آپ اپنی جتنی آواز سے پڑھ رہے ہیں تو آپ کو آواز آ جائے گی. تو یہ سری طور پر اس کے احکامات آپ کے پورے ہو جائیں گے. ان چیزوں کو بھی ہمیں خود سیکھنا سمجھنا چاہیے. اچھا، کچھ لوگ، کئی لوگ ہیں ہونٹوں سے ہونٹ ہلا کر نماز پڑھتے ہیں، ہونٹ ہلا کر، تو یہ قرات میں شمار ہو جائے گا؟ نہیں، یہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ دل میں پڑھنا ہی شمار ہوگا، کیونکہ اتنی آواز نہیں نکل رہی اس کی، صرف ہونٹ ہی ہل رہے ہیں. تو اس صورت میں حکم یہی ہے کہ اس کی، کیونکہ وہ قرات ہی شمار، پڑھنا ہی جب شمار نہیں ہو رہا، یعنی قرات یہ فرض ہے، یعنی ایک آیت کا پڑھنا یہ فرض ہے، اور الحمد شریف کی پوری الحمد شریف کا پڑھنا یہ واجب ہے. تو جب وہ قرات، پوری قرات اسی طرح ہی کر رہا ہے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی اس صورت. ٹھیک ہے. اچھا، عورتوں کے لیے بھی یہی ہے، ظاہر ہے کہ جو گھروں میں نماز پڑھ رہی ہیں اپنی اکیلے، عورتوں کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ بھی اتنی آواز سے پڑھیں کہ اپنے کانوں تک ان کی آواز آ جائے. لیکن ان کے لیے وہ جہری اور سری میں اختیار نہیں ہے. جہری اور سری انہوں نے پڑھنا آہستہ ہی ہے، پڑھنا آہستہ ہی، لیکن کم سے کم اتنی آواز ہو کہ اپنے کانوں تک آواز ہے. مطلب تصوراتی نہیں ہے نماز کوئی، یہ نہیں کہ اب اس میں اللہ اکبر کر کے شروع کر دیے اور اس کے بعد خاموش. اور آپ نے بہت اچھی مثال دی جنریٹر والی. بعضوں کو یہ مسئلہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن شور میں بھی اتنی تیز تیز پڑھ رہے ہوتے ہیں، میرے کانوں تک آواز، میرے کان سن لیں، پھر وہ کئیوں کو سنا رہے ہوتے ہیں. اور اصل یہ ہے کہ اگر یہ شور نہ ہوتا، اور یہ تجربہ آپ تنہا خاموشی میں، آپ تجربہ ہر شخص خود کر سکتا ہے، میں کتنی آواز سے پڑھوں میرے کانوں تک آواز آ جائے گی. پھر یہی آواز آپ کسی شور والی جگہ پہ پڑھ لیں، اب نہیں آئے گی. تو اس کا یہ کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے، آپ اپنا پڑھ رہے ہیں، آپ اپنا پڑھتے ہیں.
آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ پڑھتے جا رہے ہیں، اور یہ پریکٹس کر لینی چاہیے. صحیح ہے کہ بعد کا دوسروں کو تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں، تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. اور کچھ نمازی پھر سلام پھیرنے کے بعد الجھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ اپنی نماز پڑھو، آپ میرے کو بھی ساتھ پڑھا رہے ہو یا مجھے بھلا رہے ہو، کچھ نہ کچھ وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اجتماعیت کی عبادات کے بھی اپنے احکامات ہیں. اچھا، وضو کرتے ہوئے بھی بعض اوقات کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو وضو کے اندر بھی، جن کو مبالغہ کہیں یا کچھ اور عمل کہیں، تو وہ خود اپنا وضو تو کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ والے کا بھی کروا دیتے ہیں آدھا وضو، یا اس کے کم از کم کپڑوں پر کافی چیزیں ڈال دیتے ہیں. تو جب ہم مل کر کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کچھ احکامات اور بڑھ جاتے ہیں. کیا خیال؟ جی بالکل. اصل میں عمومی طور پہ یہ ان لوگوں کے ساتھ، بیچاروں کے ساتھ ہوتا ہے جو وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں. اچھا، مسائل کا علم ہو گیا، سمجھ لیا، اب صحیح طرح اس کو نہیں سمجھ پائے تو وہ وسوسے کا ہو جاتے ہیں. یعنی اعضاء کو مطلب وضو کے میں دھوتے رہیں گے اور ان کو یقین ہی نہیں ہو پا رہا ہوتا کہ بھئی صحیح طرح دھلے نہیں دھلے، تو اس طرح پانی بھی ضائع ہو رہا ہوتا ہے. تو اس میں جو ہے علماء سے، مفتیان کرام سے رہنمائی لینی چاہیے کہ کہیں یہ جو میں عمل کر رہا ہوں کہیں یہ اسراف میں تو نہیں آ رہا، کہیں گناہ میں تو نہیں آ رہا. یعنی اپنے گمان سے تو وہ یہ کہہ رہے کہ میں عضو کو تکمیل کر رہا ہوں، پورا دھو رہا ہوں، لیکن اسراف میں نہ آ جائے. بالکل. وہ پانی کا اتنا ہو رہا ہوتا ہے، یعنی 4 بندے اس پانی سے وضو کر لیں جس اکیلے کا وضو نہیں ہو رہا ہوتا بعضوں کا. تو وسوسوں کا شکار یہ بھی ایک سمجھے ایک طرح کی بیماری ہو جاتی ہے. اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. دور یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی طرف توجہ نہ دیں. آپ نے دھو لیا، آپ کا ہو گیا، پھر آپ کو وسوسے آتے ہیں نہیں دھولا، یہ جگہ سوکھی رہے گی، اس پر توجہ نہ دیں. اس پر عمل کریں گے تو آپ کو مزید وسوسے آتے رہیں گے. ابھی حالیہ اگر بات کریں تو شہر کراچی کے کئی علاقوں میں پانی کے مسائل ہیں، اور کتنے ایک کافی ٹائم سے 5 دن، ایک ہفتہ کپڑے دھونے، دیگر نہانا دھونا مسئلے مسائل ہوتے ہیں. تو میں کہوں گا پریکٹس کرنے کے لیے اگر تو گھر اس علاقے میں ہو تو یہ ان لوگوں کی پریکٹس اچھی ہو جائے گی، کم از کم کہ پانی احتیاط سے کیسے استعمال کرنا ہے. اچھا، مسجد والے بھی اعلان کر رہے ہوتے ہیں واقعی کہ بھئی پانی نہیں ہے، پانی خرید کر بعض کا بالکل ڈال رہے ہیں. ان دنوں میں اتنا مہنگا مل رہا ہے کہ بہت مشکل ہو جاتی ہے. بہت مشکل ہو جاتی ہے. تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے، اور پانی کو ہمیں، بلکہ حدیث میں تو فرمایا اگرچہ نہر کے کنارے پر بھی ہو، یعنی وضو کے اندر جب یہ پوچھا گیا کہ اس میں کوئی اسراف نہیں ایسی، تو فرمایا کہ اس میں بھی ہے اگرچہ تم نہر کے کنارے پر ہی کیوں نہ ہو. تو ان چیزوں کا خیال رکھیں. جی، ویڈیو سوال لیتے ہیں. حضور، آپ سے سوال یہ تھا کہ قرآن پاک کو بغیر وضو چھونا منع ہے، تو ہمارے پاس بسا اوقات یہ قرآن پاک آتے ہیں ابھی بالکل باریک شاپر لگا ہوا ہے اس پہ، تو اس صورت میں ہم قرآن پاک کو چھو سکتے ہیں یا نہیں؟ اور کسٹمر ہمارے پاس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، اور کتابوں کے حوالے سے بھی کہتے ہیں کہ یہ کتاب پڑھی ہوئی ہے، تو ایسے الفاظ قرآن پاک کے بارے میں کہنا کیسا؟ ٹھیک ہے، یہ کوئی دینی مکتبہ ہے اور جہاں سے یہ سوال بھائی نے پوچھا ہے. اچھا، اچھا ہوا یہ انہوں نے سوال کیا. ہم ان کے پاس تو کام کاج کرنے والے بھی اور ملازم بھی کئی ہوتے ہیں، تو یہ قرآن پاک کو جو انہوں نے اٹھا کر دیا یا کسی کو دکھانا ہے، تو اب اس میں صرف ایک وہ پلاسٹک کی پنی سی لگی ہوئی ہے، کافی ہو جائے گا بے وضو؟ نہیں، یہ بھی اس کے ساتھ متصل ہی کہلائے گا. ٹھیک. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا قرآن پاک میں وہ کپڑا بھی چڑھا ہوا ہوتا ہے، بالکل متصل ہوتا ہے. تو یہ اس کو بھی بغیر وضو نہیں چھو سکتے. یہ جو انہوں نے مثال دی پلاسٹک اس کے اوپر چڑھی ہوئی ہے، ہاں الگ سے شاپر میں ہو، یعنی قرآن پاک کو شاپر میں ڈالا ہوا ہے، جیسا الگ سے شاپر لے اس کے اندر ڈالا ہوا تو اس شاپر کو پکڑ سکتے ہیں، یا الگ سے کوئی کپڑا ہے اس کے ذریعے سے بغیر وضو چھو سکتے ہیں، لیکن جو متصل ہے اس کے ساتھ نہیں چھو سکتے. صحیح ہے. اچھا، گھروں کے اندر بھی جو ہیں غلاف وہ ایک الگ سے ہوتا ہے جو باقاعدہ ہم اوپر چڑھاتے ہیں، اور ایک وہ جو گتے کو محفوظ کرنے کے لیے وہ غلاف چڑھا ہوا جو قرآن کے ساتھ کھلتا ہے بند ہوتا ہے. تو دونوں میں جدا کا نہ فرق؟ جی فرق ہے. جو گتے کے اوپر لگا ہوا ہے وہ متصل ہے، اس کو بغیر وضو نہیں چھو سکتے. ٹھیک. جو الگ سے غلاف ہوتا ہے جس کے اندر قرآن پاک کو رکھا جاتا ہے، تو اس غلاف کے اوپر سے اس کو پکڑ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں بے وضو اس کو چھو سکتے ہیں. تو یہ دینی کتابیں جہاں ہوتی ہیں تو ان لوگوں کو تو بہت احتیاط کرنی ہوتی، بہت زیادہ احتیاط کرنی ہوتی. اب ظاہر نہیں ہوتا تو اپنے ساتھ کوئی کپڑا وغیرہ رکھیں صاف سا، کبھی ضرورت پڑے تو اس کے ذریعے سے ہی اس کو. یہ بہت اہم مسئلہ آپ نے اور درست توجہ دلائی، کیونکہ کسٹمر بھی جو آتے ہیں تو وہ بھی تو ہر وقت کوئی وضو سے تو نہیں آتا. اب گھر سے کسی نے بولا قرآن پاک ایک لیتے آئیے گا، تو اب وہ گئے قرآن پاک دکھا دیں. اچھا، عادت ہوتی ہے عام طور پہ بس ایسے دیکھنا، نہ کوئی پورا پڑھنا نہ کچھ اس کو، تو اب وہ کھول لیتے ہیں.
تو اس صورت میں کوئی الگ سے جداگانہ رومال سے ہی پکڑیں؟ اور جی بالکل الگ سے، اپنے کپڑوں کے ساتھ بھی نہیں پکڑ سکتے جو پہنے ہوئے ہیں، الگ سے کپڑا ہو، رومال ہو، کوئی صاف کپڑا ہو، اس کے ذریعے سے اس کو پکڑائے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا انہوں نے کہا کہ کسٹمر آگے پوچھتے ہیں قرآن پاک پڑھا ہوا ہے تو اب کیا ہونا چاہیے؟ اچھا، دینی کتابوں کے بارے میں فلاں کتاب پڑھی ہوئی ہے تو یہ عام لفظ عام یہ بولا جاتا ہے، اس کو کوئی بے ادبی شمار نہیں کرتا، درست ہے. بہتر طریقہ یہی لفظ یہ بولے قرآن پاک رکھا ہوا ہے، یہ قرآن پاک موجود ہے موجود ہے آپ کے پاس، یہی کتاب موجود ہے. لیکن اگر کسی نے یہ بھی بولی ہے یہ پڑھا ہوا ہے، قرآن فلاں کتاب پڑھی ہوئی ہے آپ کے پاس، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے جی. مزید سوال؟ دارالسلام میں میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ قربانی کے لیے جانور خریدا اور خریدنے کے بعد جب گھر لے کے آئے تو اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ قربانی کے لیے ہے قابل یا دوبارہ خریدنا پڑے گا؟ رہنمائی فرما دیجیے. جی دیکھیں، اگر تو اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے اور قربانی تک اس کی ٹانگ درست نہیں ہوگی تو اس صورت میں تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، تو کیونکہ وہ اس پر چل ہی نہیں سکے گا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی. تو اسے لنگڑے جانور پہ کی قربانی نہیں ہو سکتی کہ جو اپنے پاؤں پہ وزن دے کے، اس پاؤں سے وزن دے کے نہ چل سکتا ہو. اب جو لے کر آ گئے اور ایسا عیب پیدا ہو گیا کہ جس کی وجہ سے قربانی نہیں، تو اگر ان میں سے جو غنی ہیں یعنی جو صاحب حیثیت ہیں انہیں تو الگ سے قربانی کرنی ہوگی. ٹھیک. اور ان میں یا کوئی ایسا تھا کہ جو بس جو تھا یہی تھا اس نے لے آیا، اب نہیں ہو سکتی، مزید اس کے پاس کچھ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے قربانی واجب ہو، تو اب اس پر لازم نہیں ہے کہ مزید قربانی وہ کرے. یعنی شوق میں یہی لے کے آ گیا. شوق میں لے کے عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے، قربانی کے لوگوں کو شوق بھی ہوتا ہے، قربانی واجب نہیں ہوتی، تو ایسے شخص پر دوبارہ لازم نہیں ہوگا. لیکن جو غنی ہے، صاحب حیثیت ہے، اسے الگ سے قربانی کرنی ہوگی. صحیح. اچھا، جو آپ نے شریف فقیر کا بتایا کہ وہ یہی کر سکتا ہے، یہ اگرچہ اس میں وہ ایسا کوئی ایپ پیدا ہو گیا تو محلے دار تو اس کو نہیں چھوڑیں گے؟ یعنی لوگ تو کہیں گے کہ تو کیا کر رہا ہے بھائی، یہ اس کی تو ہم نے آج تک سنا ہے قربانی ہی نہیں ہوتی، تو وہ کیا سب کو یہ بتائے میں شریف فقیر ہوں یا کیا ہے؟ بالکل ایسے ہی شرعی مسئلہ تو بتانا پڑے گا نا، کیونکہ شریف فقیر قربانی کی نیت سے جو جانور خرید لے تو اب اس پر وہی جانور ذبح کرنا لازم ہو جاتا ہے. اچھا. غنی تو چلو تبدیل کر سکتا ہے اس سے بہتر جانور میں، لیکن اس کے لیے بھی بہتر یہ ہوتا ہے کہ جانور کو تبدیل نہ کرے. اگر تو وہ جانور کی قربانی کی نیت سے کسی غنی نے، صاحب حیثیت نے بھی جانور خرید لیا، تو اس کو اگر وہ بیچتا ہے یعنی اس سے ہلکا جانور لیتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے، اس کے برابر کا لیتا ہے تو یہ جائز نہیں. ہاں اس سے افضل لیتا ہے، مہنگا جانور لے رہا ہے تو یہ جائز ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ غنی بھی جب اس نے ایک قربانی میں نیت کر لی ہے قربانی کی، اسی کو ہی ذبح کرے. لیکن جو شریف فقیر ہے اس پہ تو واجب ہے اسی کو ہی کرنا ہو، اسی کو ذبح کرے. وہ اگر اچھا بھی لانا چاہے تو وہ نہیں بدل سکتا. نہیں بدل سکتا. وہ یہ. اچھا، آپ نے کہا کہ وہ جو اس کے پاس تھا وہ لے کر آ گیا، اب مزید ہے نہیں، تو کئی غنی بھی یہی ہوتے ہیں کہ بھئی کیش کوش جو تھا وہ یہی تھا، اب اس کے علاوہ تو پلاٹ ہے نا جس کی وجہ سے قربانی تھی یا کچھ اور ہے، تو وہ کہتے ہیں اور ہمارے پاس بھی نہیں ہے، تو اب وہ کیا کریں؟ یہ چیز نہیں دیکھی جائے گی کہ کیش ہے. اصل قربانی اس پر یا تو سونے کی وجہ سے ہو رہی تھی یا پلاٹ کی وجہ سے ہو رہی تھی، تو اس پر قربانی پھر بھی واجب رہے گی. صحیح. اب نہیں ہے پیسے تو کوئی چیز بیچ کے یا کہیں سے قرض لے کے اس کو قربانی کرنی ہوگی. قربانی کرنی ہوگی. جی مزید سوال؟ تو مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ بارانی اور نہری زمین پر عشر کی مقدار کیا ہے؟ کیا یہ ایک ہی ہے، 20واں حصہ دینا ہوتا ہے یا 10واں دینا ہوتا ہے؟ اس میں کیا مقدار دینی ہوتی ہے؟ اس حوالے سے رہنمائی ارشاد فرما دیں. جی دیکھیں، جو زمینیں نہری پانی سے سیراب کی جاتی ہیں بغیر خرید کے، اور اسی طرح بارش کے پانی سے سیراب کی جاتی ہیں، تو اس پر جو لازم ہوتا ہے عشر لازم ہوتا ہے اس کی پیداوار پر. اور جو پانی خرید کر ٹیوب ویل کے ذریعے سے سیراب کرتے ہیں تو وہ اس پر نصف عشر یعنی 20واں حصہ یہ لازم ہوتا ہے. لیکن فیصد میں جائیں گے تو 5%. جی جی. یعنی لوگ اس میں 10واں تو 20% اس کو نہیں کہیں گے کہ وہ ڈبل اس کا، بلکہ اس کا آدھا ہو گیا. یعنی 1,00,000 روپے کی اگر گندم ہے تو اب اس پہ اگر عشر بنتا ہے تو وہ 10,000 ہوں گے، اور اگر نصف عشر تو 5,000. یعنی اس کا حساب اگر اس طور پر، تو یہ گندم ہی دیں یا یہ پورا جو کچھ بھی فصل اتری وہ سب پہلے بیچ دیں پھر اس کے رقم سے ادا کریں؟ اصل تو یہ کر سکتے ہیں، کل پیداوار پر عشر ہوگی، اس میں کوئی خرچہ وغیرہ نہیں نکالا جائے گا، کوئی قرضہ نہیں نکالا جائے گا، کل جتنی بھی پیداوار ہے اس میں سے نکالا جائے گا.
ٹھیک ہے، کچھ سوال ایس ایم ایس کے مزید شامل کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی چیز لانے کے لیے رقم دے تو کیا ہم سستی چیز خرید کر باقی پیسے خود رکھ سکتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کو اگر کسی نے کوئی چیز کہا ہے کہ بھئی فلاں چیز لے کر آؤ تو آپ اس کے وکیل ہیں، تو جتنی کی چیز آپ کو ملی ہے آپ کو اس کو اتنا ہی بتانا ہوگا. ہاں وہ اپنی خوشی سے آپ کو دے دیتا ہے، یا پہلے سے کوئی کمیشن طے ہو کہ آپ کو کمیشن ملے گا تو وہ ایک الگ چیز ہے. اگر ایسا کچھ نہیں تھا تو پھر آپ کا اس طرح اس کو بتائے بغیر رکھنا یہ جائز نہیں ہے. اچھا، تو اس کا حل کیا ہے؟ یعنی کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو کمپیوٹر مارکیٹ میں کام کر رہے ہوں، یا کچھ ایسی ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں ہر کوئی آدمی وہاں اس فیلڈ کو جانتا بھی نہیں ہے، وہاں پہنچ بھی نہیں سکتا. اچھا، عام آدمی بھی وہاں جائے تو اس کو وہ چیز اتنے کی ہی ملے، لیکن چونکہ اس کے لنک بنے ہوئے پہلے سے یہ مارکیٹ کو جانتا ہے تو یہ سستی میں لے آتا ہے. اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم نے اس کو کوئی نقصان نہیں دیا، ہماری بھی تو محنت اس پہ لگی ہے، تو اس صورت میں اس کا پہلے سے طے کر لیں نا کمیشن، کیا؟ کہ بھائی میں یہ چیز آپ کو لا کے دوں گا، یہ کروں گا، اس کے میں یہ پیسے لوں گا، یہ میرا یہ کمیشن ہوگا. اگر پہلے سے طے ہے وہ اس پر راضی ہے تو جائز ہے. یعنی کمیشن اجرت طے کر سکتا ہے اس پہ کہ اجرت. میں آپ کا یہ کام کروں گا اس پہ. جی جی لیکن وہی ہوتا ہے رکھ رکھاؤ والے معاملات ہے کہ لوگ کہیں گے یار یہ کون سے بیچ میں سے اس نے اپنا حصہ نکال لیا. اچھا، ایک اور یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کہے کہ میں آپ کو اتنے کی بیچوں گا، میں آپ کو اتنے کی بیچوں گا، سودا اسی وقت ہم کریں گے جب آئے گی چیز، تو یہ خود اپنی ملکیت میں لے. اور ہاں، یہ صورت میں ہے کہ جب اس کو وکیل نہ بنایا اس نے، ٹھیک ہے، یہ لے کر آؤ، اسی سے ہی خریدنا چاہ رہا ہے اور اس کے پاس وہ چیز نہیں ہے، تو ابھی وہ سودا ڈن نہ کرے، ایک وعدہ بے کر لے کہ ٹھیک ہے میں آپ کو دوں گا. پھر جب وہ چیز لے کر آ جائے، اب وہ جتنے کی بھی لایا ہو تو اپنا نفع رکھ کے اس کے ساتھ سودا کر لے، اس کو بیچ سکتا ہے. لیکن اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ مجھے بیچ رہا ہے، جی جی یہ میرے اوپر احسان نہیں کر رہا کہ میری چیزیں مجھے لا کے جی جی وہ دے رہا ہے. کئی لوگ یہ چھوٹے چھوٹے باریک فرق بھی ہوتے ہیں، اور جہاں ان کا نہیں بنتا، چاہے وہ 1 روپے کی بات ہو یا 100 روپے کی ہو، تو اس میں پھر ان کو بہرحال اس چیز کا ضرور خیال رکھنا چاہیے. مزید سوال. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب جماعت ہو رہی ہوتی ہے تو کچھ لوگ جو ہیں وہ دیر سے جماعت میں شامل ہوتے ہیں، دوسری یا تیسری رکعت میں، تو دیکھا یہ گیا کہ امام صاحب سلام تو پھیر لیتے ہیں، اپنی نماز مکمل کر لیتے ہیں، وہ پیچھے جو اپنی نماز وہ مکمل کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور تلاوت جو ہے وہ اتنی لمبی کر دیتے ہیں کہ جو آگے نماز پہلے ختم کر چکے ہوتے ہیں وہ ان کا انتظار ہی کرتے رہتے ہیں کہ وہ اب سلام پھیرے تو ہم جائیں باہر. تو اس بارے میں رہنمائی فرما دیں کہ کیا کرنا چاہیے. یعنی وہ امام سے بھی زیادہ وہ تلاوت کر رہے ہیں. جی کیا فرماتے ہیں؟ انتظار ہی کرنا ہوگا، ظاہر ہے پیچھے نہ، اگر گزرنے کی جگہ نہیں ہے تو ظاہر ہے ہر ایک کا اپنا پڑھنے کا انداز ہوتا ہے، کوئی آہستہ پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی تیز پڑھ رہا ہوتا ہے، تو لہذا اگر کوئی اور جگہ ہے گزرنے کی سترے کے ساتھ تو وہاں سے گزر جائے، اگر نہیں جگہ تو اسے انتظار کرنا ہوگا اس کی نماز ختم ہونے. لیکن یہاں غلطی کیا کرتے ہیں؟ غلطی یہ کرتے ہیں جو پیچھے جانے والے ہیں وہ نمازی کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کب یہ سلام پھیرے گا، تو یہ جائز نہیں ہے. اور یہ اس کو پریشان بھی ایک طرح کے کر رہے ہوتے ہیں نا. یعنی یہ تو انہوں نے بھائی نے ایک طرف کی بات کر لی کہ وہ لمبی قرات کر رہے ہیں. بھائی آپ کو کہاں نے کس نے بتا دیا کہ وہ سورہ بقرہ پڑھ رہا ہے یا کوئی اور پڑھ رہا ہے؟ ہوتا یہ کہ جیسے ہی سلام پھیرا، عام طور پہ جو سامنے سے آنے والے ہیں وہ نہ دعا میں شریک ہوتے ہیں نہ دعا میں. اچھا دعا بھی ہو جائے تو دعا تو ظاہر مختصر ہی ہوئی، اللہم انت السلام و منک السلام، آخر تک یہ دعا ہوئی. اب اس میں تو 10 سیکنڈ لگتے ہیں یا 20 سیکنڈ کہہ لیں تو دعا تو ختم ہو گئی. اب یہ فوراً پیچھے کی طرف پلٹتے ہیں. اب اس کے اگر 3 رکعتیں رہ گئی ہیں تو وہ بیچارہ کہاں سے پڑھے گا اتنی دیر؟ ایسے ایک رکعت بھی نہیں پڑھ پائے گا اتنی دیر میں. تو جس کو جلدی ہوتی ہے نا اس کے لیے تھوڑی دیر انتظار بھی مشکل ہو جاتا ہے، تو اس لیے انتظار کرنا ہوگا. تو انتظار آپ اس کی نمازی کی طرف چہرہ کر کے نہیں کر سکتے، بلکہ پیٹھ آپ کر کے کھڑے رہیں یا بیٹھ جائیں، صحیح اس کے سلام پھیرنے کا انتظار کریں پھر ہی گزاریں. اگر تو بالکل ہی وہ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اور ادھر دائیں بائیں کوئی نماز نہیں پڑھ رہا تو آپ اٹھ کے جا سکتے ہیں. صحیح. بعض لوگ ایسا ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بالکل سامنے میں کھڑا ہوا ہوں میں نہیں گزر سکتا، تو گزر سکتے ہیں، یعنی وہاں سے ہٹ سکتے ہیں. جبکہ اس طرف اور اس طرف کوئی نماز نہیں پڑھ رہا، بالکل پیچھے نماز پڑھ رہا ہے. اور اگر ایسا ہے کہ پچھلی ساری سبھی نماز پڑھ لیں اور کوئی گزرنے کی جگہ نہیں ہے، کوئی سترہ بھی نہیں ہے، تو پھر مجبوراً آپ کو انتظار کرنا پڑے گا نمازی کی طرف پیٹھ کرتے ہوئے، چہرہ کرتے ہوئے. کئی لوگ کہتے بھی ہیں کہ حضرت صاحب آپ لوگوں کو بتائیں، امام صاحب سے کہتے ہیں کہ آپ ان کو بتائیں، لیکن کیا کریں آپ. بعض گزر بھی جاتے ہیں، ان کو جلدی ہوتی ہے کیا ہوتا ہے،
تو ظاہر گناہگار ہوں گے. بے باکی ہے یہ اس طور پر وہ ان کا گزرنا. اور پھر جو بڑی جگہ ہوتی ہیں اس میں اور ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. ہم اگر بات کریں فیضان مدینہ کی تو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی تو آپ جب بڑی جگہ ہیں تو آپ اپنا مائنڈ بنا کر آئیں کہ مجھے نماز کے بعد بھی کچھ ٹائم یوں لگ سکتا ہے، اور اتنا زیادہ نہیں لگ رہا ہوتا. وہ بھی اپنی رکھتے پڑھیں. اگر آپ اپنی سنتیں بادیاں ہیں، بعد والی کچھ رکھتے ہیں، وطر ہیں، آپ ذہن بنا لیں کہ میں نے دعا کے بعد وہیں کھڑے ہو کر 2 سنت بالفرض ظہر کی ہیں، آپ وہیں پڑھ رہے ہیں. آپ کے اگر پہلے کی 4 رہتی ہیں تو آپ وہ 4 پڑھ رہے ہیں، تو آپ دیکھیں گے تو پیچھے خالی ہوگا، سیدھ سے آپ کو آرام سے سپیس مل جائے گا. اچھا وہیں عشاء پڑھ رہے ہیں تو آپ نے سنت نفل وطر پڑھیں تو آپ پیچھے دیکھیں تو پوری جگہ آپ کو خالی مل جائے گی. تھوڑی دیر آپ صبر کر لیں گے تو آسانی ہوگی. اور یہ صرف کوئی بڑی مسجد یعنی یوں فیضان مدینہ کے طور پر نہیں، علاقوں میں بھی مساجد کا جو ہوتا ہے تو اس میں بھی ایسی ہی صورتحال ہوتی ہے. مسجد بعض اوقات بہت بڑی ہوتی ہے لیکن جو جماعت کی صفیں ہیں، جماعت میں جو شرکا تھے وہ 5 صف 6 صف 4 صف، لیکن اب اس میں ایک صف پیچھے کھڑی ہوئی ہے اور وہ اپنی رکعتیں پڑھ رہی ہیں، تو ہمیں ان کا بہرحال تھوڑا سا سپیس دینا چاہیے. اور جو پیچھے رہنے والے میں ان سے بھی کہوں گا کہ ہمیشہ اپنی عادت نہ بنائیں کہ ہر نماز میں کچھ نہ کچھ رکعتیں، ہر نماز میں کچھ نہ کچھ رکعتیں. کبھی مجبوری ہوگی ٹھیک ہے، آپ تو نمازی ہیں، تو نمازی جب ہیں تو آپ اس کو اہتمام سے پڑھ لیں تو انشاءاللہ زیادہ ثواب ملے گا. تکبیر اولیٰ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اس کا ثواب بھی زیادہ ملے گا. مزید کچھ SMS شامل کرتے ہیں. چین والی گھڑی، آرٹیفیشل جیولری پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ دارالفعل سنت کا فتویٰ اس پر یہی ہے کہ چین والی گھڑی پہن کے نماز پڑھنا جائز ہے، جائز ہے. نماز ہو جائے گی. اور آرٹیفیشل جیولری میں آرٹیفیشل جیولری بھی فی زمانہ جو ہے تعامل کی وجہ سے، بلوا کی وجہ سے، تو پاکستان کے جید علماء نے اس کی اجازت دی ہے، تو یہ عورتیں اس طرح یہ پہن کر نماز پڑھ سکتی ہیں، جائز ہے. ٹھیک ہے. مزید سوال. تو مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ کاروبار میں اگر جھوٹ بولا جائے تو کیا روزی حرام ہو جاتی ہے؟ جی دیکھیں، مطلقاً تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ روزی حرام ہو جاتی ہے. البتہ یہ فعل ناجائز ہوگا جو اس نے جھوٹ بولا ہے، اور کسی کو اگر اس میں دھوکہ دیا ہے یا کوئی اس طرح کا معاملہ کیا تو اس کو گناہ ملے گا. اگر جھوٹ بول کر دھوکہ دیا اس نے کس کو تو اس کا گناہ ایک الگ ہے. لیکن جس کاروبار میں جھوٹ ہو اس میں برکت کا کیا؟ پھر برکت ظاہر ہے وہ تو اڑی جاتی ہے، برکت ختم. اگرچہ آپ ایک جائز چیز بیچ رہے ہیں، صحیح طریقے سے بیچ رہے ہیں، لیکن بیچ میں بلا وجہ کا جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. جیسے بولتے ہیں نا، قسم کھا کے بول دیتے ہیں یار مجھے تو اتنی کی ملی، حالانکہ اتنی کی نہیں اس کو ملی ہوتی. یا وہ اس طرح کے معاملات کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح اس کو قائل کرنا ہے سامنے والے کو، مجھ سے لے لے چیز، تو یہ ناجائز ہے اس طرح، اور گناہگار بھی ہوں گے، بے برکتی بھی ہوگی. اچھا، یہ جھوٹ بعض اوقات صرف دکاندار ہی نہیں بول رہا، کسٹمر بھی بول رہے ہوتے ہیں. یہ ابھی قربانی کے دنوں میں جیسے جانور لینے جائیں گے نا، ارے اس سے موٹا تازہ پیچھے دیکھا ہے ابھی، وہ اتنے کا دے رہا تھا، تم تو یہ مانگ رہے ہو. اچھا، جو بیچنے والا وہ بھی لگائے گا کہ آپ سے پہلے اتنے لگ چکے ہیں، حالانکہ اس کو لگے ہوئے نہیں ہیں، اتنے لگے. وہ بعد کا کہتا ہے بھائی لگ چکے تھے، اللہ کے بندے بیچ دیتا، یہ اتنے کا جانور نہیں ہے. اس کو اسی طرح وہ سواری میں سوار جیسے رکشہ ٹیکسی والے سے بات چیت کرنے ہوتے ہیں، یار ہم جاتے رہتے ہیں، اس میں جاتے رہتے ہیں، تو یہی رہتے ہیں، ہم گئے تھے ابھی میں آیا ہوں، اتنے میں آیا ہوں، حالانکہ یہ سب اتنے میں نہیں آیا ہوتا ہو. یہ بھی جھوٹ ہوتا ہے، تب اس طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی، یہ بھی جھوٹ ہے، جائز نہیں. اور کوئی اگر کبھی واقعی مجبوری میں کوئی لے کے آ بھی گیا، ٹیکسی رکشے والا جس کو جانا ہی اس طرف تھا، سواری مل گئی، وہ سستے داموں میں لے گیا، تو ہمیں اپنی انصاف سے یہ فیصلہ کرنا چاہیے. ظاہر وہ بھی روزگار کے لیے روڈ پر نکلے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے کہہ بھی دیا کہ میں 100 روپے میں یا آیا تھا، مجھے لے کر آیا، وہ اس کا انکار نہیں ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایک نارمل جو کرایہ وہ 100 روپے نہیں ہے، وہ ایک رکشے والا آپ کو لے کر آ گیا تھا. تو اس میں بھی مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ ہو، اگر ہم 20-30 روپے اوپر دے دیتے ہیں تو انشاءاللہ ہمیں اس کی برکت ملے گی. یعنی جو وہ مانگ رہا ہے کہ بھئی 120 کا میں لوں گا، 130 روپے لوں گا، آپ نے 100 روپے میں طے کروا لیا، کوئی حرج نہیں. لیکن بعض اوقات مجبوری میں جس سے کروایا جاتا ہے تو اس سے پھر دل سے دعائیں اتنی نہیں نکل رہی ہوتی. وہ کہتے ہیں نا، ہم بڑے بڑے ہوٹلوں پہ جائیں تو کوئی ریٹ نہیں کرے گا، ایسا ہی. اچھا جو لسٹ دیکھیں گے، بڑا بڑا کھانا کھائیں گے، اور جتنا زیادہ بل ہوگا اتنی زیادہ
20,000 بن گیا 25,000. کئی ایسے لوگ ہیں بڑے اسٹور میں جائیں خریداری کریں تو بھائی جو لسٹ میں لکھا ہوا لکھے ہیں وہی ہم نے دینے، وہی دینا ہے. اس میں لیکن جو چھوٹی چھوٹی چیز جگہیں ہیں ان کے اوپر ہم وہ بڑے اسٹوروں پہ فروٹ ہو کچھ بھی ہو جو کچھ ٹیگ لگا ہوا ہے ہم لوگ لیتے ہیں اور آ جاتے ہیں. لیکن ایک ٹھیلے والا ہے تو اس سے اتنی بارگنگ کرتے ہیں اتنی بحث مباحثہ کرتے ہیں کہ بعض اوقات وہ چیز دے رہا ہوتا ہے لیکن دل میں وہ افسردگی کا اظہار کر رہا تھا کہ مجھے کوئی چیز بچ نہیں رہی ہے اس میں. تو ایسے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہمیں خیر خواہی والا جذبہ وہ رکھنا چاہیے. اور یہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بھی تعلیمات ہیں. آپ نے کئی مرتبہ مدنی مذاکروں میں ان چیزوں کا اظہار فرمایا ہے اور اس کے ترغیبات بھی دی ہیں. وہ خوش ہو جائیں گے. بلکہ ایک قربانی ہے تو مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ آپ کو قربانی کے حوالے سے بھی ایک مرتبہ یہ ترغیبات دیتے ہوئے بیان فرمایا بلکہ کئی بار اس چیز کا تکرار بھی کیا کہ آپ تو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں قربانی. تو قربانی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے لیے جانور لے رہے ہیں بالفرض تو آپ اس میں کم بھی نہ کروائیں پیسے. وہ بھی خوش ہو جائے جس نے آپ کو بیچا ہے آپ نے جانور لیا اور آپ آ جائیں. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے اسے پہلے سے ہی کہہ دیں کہ بھئی میں اتنے کا لے لوں گا اگر مجھے سمجھ میں آیا. لیکن آپ ایک ہی بتانا پتہ چلے وہ بھی 2 گنا 3 گنا بڑھا کر نہیں کہ جس کی وجہ سے پھر آپ کو یہ بحث کرنی پڑے. تو دونوں طرف کے لوگوں کو جب خیال ہم رکھیں گے چاہے قربانی کا معاملہ ہو حج کی عبادات ہو یا عام خرید و فروخت ہوگی تو اس میں انشاءاللہ پھر برکت بھی پیدا ہوگی. جس چیز کی بنیاد سچائی ہے اس میں برکت ہی برکت ہے. اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام آپ کے سوالات کئی پروگرام میں ہم اس طرح شامل کر لیتے ہیں اور کچھ ایسے ضروری سوالات بھی ہوتے ہوں گے کہ جو اس پروگرام کا حصہ نہیں بن پاتے. تو اس کے لیے دارالتاہل سنت پر آپ رابطہ فرمائیں اور اپنے ان ضروری شرعی مسائل کو ضرور پوچھ لیا کریں. انتظار نہ کریں کہ کوئی عالم صاحب کبھی جمعے میں بیان کر دیں کوئی عالم صاحب کسی اور مقام پہ بیان کر دیں کوئی لکھا ہوا فتویٰ آ جائے گا تو مجھے علم میں اضافہ ہو جائے گا. یہ اپنی جگہ ہے لیکن جو ہمیں سیکھنا ہے اس کے لیے ہمیں یہ انتظار نہیں کرنا. آپ خود آگے بڑھیں. لکھا ہوا دارالتاہل سنت سے تحریری فتویٰ بھی حاصل کر سکتے ہیں. ٹیلی فون نمبر اپنے پاس رکھیے اور اس پر بھی شرعی رہنمائی لے سکتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ہادیو رہنما ہمارے علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ